قضائے عمری سے متعلق کچھ پوسٹیں گردش کر رہی ہیں کہ رمضان المبارک کا جب آخری جمعہ آئے تو جمعہ کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لو، 70 سال کی جو قضا نمازیں ہیں معاف ہو جائیں گی۔ تو ایسا نہیں ہے، جھوٹ ہے، شرعاً ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، لوگوں نے گھڑا ہوا ہے۔ قضا نماز کا ادا کرنا ہی ضروری ہے، اگر قضا نماز ادا نہ کی تو گنہگار ہے وہ۔ تو اب قضا نماز کس طرح ادا کرے اور کیسے اس کے ذمے سے یہ فرض ساقط ہو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ پہلے حساب لگا لے کہ میری نمازیں قضا کتنا ہوئی ہیں۔ فلاں عمر میں بالغ ہوا تھا میں، اس سے لے کر اب تک اتنا عرصہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اتنا عرصہ میں 1 پڑھتا رہا، 2 پڑھتا رہا، پوری نہیں پڑھی۔ سارا حساب لگا لے، 15 سال کی نمازیں ہیں، 10 سال کی ہیں، 5 سال کی ہیں، 7 کی ہیں، تو وہ قضا نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز کے ساتھ قضا نمازیں پڑھتا ہے۔ اب فجر کی نماز ہے، ساتھ قضا پڑھ لے، جو سب سے پہلی میری فجر کی قضا ہوئی، سب سے پہلے جو ظہر کی قضا ہوئی، سب سے پہلے جو عصر کی قضا ہوئی، سب سے پہلے جو مغرب کی قضا ہوئی، سب سے پہلے جو عشاء کی قضا ہوئی، دوسرے دن پھر کہہ دے۔ اب آپ کہیں گے جو سب سے پہلے نیت کر چکا ہے، کل اس نے کہا تھا سب سے پہلے جو ظہر کی قضا میں نے پڑھی آج پھر وہی سب سے پہلے، بھائی وہ جو قضا تھی وہ تو ادا ہو گئی، اب آج کے حساب سے پہلا نمبر اس کا ہے، جب اس کی وہ ادا کر لے گا تو کل اور نماز آ جائے گی۔ تو اس طرح اور فرماتے ہیں نوافل وغیرہ جو ہیں ان سے اجتناب کرے، نوافل کی بجائے اس کے لیے قضا نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ بخش بخش بخشائے والا ایک جو کہانی سنائی ہوئی ہے یہ بدعت ہے۔ ہاں آپ جمعۃ الوداع والے دن 2 رکعت نماز پڑھیں، توبہ کی کہ مالک مجھ سے اتنی کوتاہی ہو گئی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکا قضا، تو مجھے جو لیٹ فیس ہے وہ اس کی معافی کر دے، مجھے وہ جو لیٹ میں نے کیا ہے اس کے گناہ مجھے معاف کر دے، یہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ قضا پڑھتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوب اور بہت ہی پیارے انداز میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دل سے نیت کر لے کہ میں قضا نمازیں ساری پڑھوں گا، تیار بھی ہو گیا، فرمایا اس کو مہلت نہ مل سکی، یعنی وہ گھر سے مسجد کی طرف آ رہا تھا، مسجد میں قدم رکھا اور فوت ہو گیا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قوی امید ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے۔ اب قضا کے لیے ذہن تو بنائے نا پہلے، اور قضا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، یعنی ایک ہے نا شیطان کہے گا وہ اتنا بوجھ ڈال رہا ہے اپنے اوپر، قضا نماز بھی فرض کے ساتھ انہیں پڑھنی ہے، او بھائی کون سا بوجھ ہے؟ فجر کی نماز میں آپ آئے ہیں، سنتوں کے بعد کتنا ٹائم پڑا ہوا ہے، آپ ظہر کی نماز میں آ گئے ہیں، 2 آخری نفل چھوڑ دیں، 2 رکعتیں اور ملیں، ظہر پوری ہو گئی ہے۔ آپ عصر میں آ گئے ہیں، آپ پہلے 4 سنتیں چھوڑ دیں، غیر موقدہ ہیں، موقدہ تو نہیں ہے، نوافل ہی ہیں، 4 وہ پڑھ لیں۔ مغرب میں آپ آئے ہیں تو مغرب کے آخری 2 نفل چھوڑ دیں، 3 رکعتیں ملا کے مغرب پوری ہوگی آپ کی۔ عشاء میں آئے ہیں، پہلی 4 سنتیں چھوڑ کے 4 فرض پڑھ لیں، 2 نفل جو ہے آخر میں چھوڑ کے 3 وتر پڑھ لیں، کون سا مشکل معاملہ ہے اس میں؟ پہلے اس کو ایڈجسٹ کریں گے اپنی طبیعت کے اندر، پھر بڑھاتے ہیں، پھر بڑھاتے جائیں، جتنا بڑھ سکتا ہے بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں، تو جب تک قضا خود ادا نہیں کریں گے، جمعۃ الوداع میں وہ 4 رکعت پڑھنے کے ساتھ قضا ادا نہیں ہوتی، یہ بری ترین بدعت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک معاملہ ہم ابھی تک بھی سنتے آ رہے ہیں، یار میں بڑی کوشش کی تھی میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب نہیں ہو سکیا، میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے، باہر ملک میں گیا ہوں، پیسے کمائے ہیں، فلاں کیا ہے، کمیٹی ڈالی ہے، کامیاب نہیں ہو سکا۔ بھائی کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ مؤذن پکار رہا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اور آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو کامیاب پڑھنے گئے تھے ٹیوشن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پروفیسر ایسے بے دین ہیں جمعہ نہیں پڑھنے دیتے۔ مجھے خود ایک بچے نے آ کے بتایا، اس نے کہا جی جمعہ نہیں پڑھنے دیتے، وہ کہتے ہیں جی یہ کلاس برباد ہو جائے گی۔ کون سی کلاس ہے یہ کہ جمعہ برباد کر دیا تم نے؟ یہ ناکامی ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف ہو، نماز کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔
اچھا یہاں پر بندہ 2-4 روپے 10 روپے 20 روپے کما کے تو کامیاب ہو گیا جی، امیر ہو گیا، تو اگر آگے دوزخ میں چلا گیا تو مرنا تو ہے ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کامیابی یہ ہے من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو دوزخ سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، بس اس کی تیاری کرے۔ واسق باللہ بڑا امیر خلیفہ تھی، اتنا کہ سونے کی زنجیریں باہر لگی ہوئی تھی، سونے کے قلعے گڑے ہوئے تھے۔ جب آخری وقت ہے سارے دوست چھوڑ گئے، کھڑکی کھول کے نہ منہ باہر نکال کے کہتا ہے اے وہ ذات جس کی بادشاہی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، اس کے حال پہ رحم کر جس کی بادشاہی کی آج شام ہو گئی۔ شام پئی بن شام محمد کر جانی نے ڈرنا مالیہ الا اللہ۔